اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 44، آیت نمبر 45، آیت نمبر 46۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا تھا؟ وہ گمراہی کو خرید رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ کافی ہے حمایت کے لیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود میں سے ایک گروہ بات کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتا ہے کہ ہم نے سنا لیکن اسے نہیں مانا۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور کہتے ہیں کہ سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے، اور اپنی زبان کو موڑ کر کہتے ہیں رائنا، اور دین میں عیب لگانے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، حالانکہ اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور سنو اور ہم پر نظر کرو، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر اور درست ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، مگر اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، پس وہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت کم لوگ۔ اللہ کی کتاب کسی گروہ کو دی جاتی ہے کہ وہ اس سے اپنی سوچ اور اپنے عمل کو درست کرے، مگر جب آسمانی کتابوں کے حامل، جب آسمانی کتب کے حامل کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے جیسا کہ یہود ہوئے، تو اللہ کی کتاب سے وہ ہدایت کے بجائے گمراہی کی غذا لینے لگتی ہے۔ اللہ کے احکام اس کے لیے خشک جزیاتی بحثوں کا موضوع بن جاتے ہیں۔ اب اس کے یہاں اعتقادیات کے نام پر فلسفیانہ قسم کی مشغافیت جنم لیتی ہیں۔ وہ اس کے لیے ایسی سرگرمیوں کی تعلیم دینے والی کتاب بن جاتی ہے جس کا آخرت کے مسئلے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ایسے لوگ اپنی روایتی نفسیات کی وجہ سے ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ہر بات کو اللہ کی بات ثابت کریں۔ وہ اپنے عمل کا دینی جواز فراہم کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے کلمات کو اس کا موقع محل سے ہٹا کر وہ اس کی خود ساختہ تشریح کرتے ہیں۔ وہ الفاظ میں الٹ پلٹ پھیر کر کے اس سے ایسا مفہوم نکالتے ہیں جس کا اصل خدائی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہود کو کتاب کا کچھ حصہ ملا تھا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کی کتاب کے الفاظ تو پڑھنے کو ملے، مگر اللہ کی کتاب پر عمل کرنا جو اصل مقصود تھا اس سے وہ دور رہے۔ جس آج کا مسلمان قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن پر عمل کرنا جو مقصود ہے اس سے مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ دور ہے۔ لفظ کے معاملے میں وہ حامل کتاب بنے رہے، لفظ کے معاملے میں ہم بھی حامل کتاب بنے رہے، مگر عمل کے معاملے میں انہوں نے اور ہم نے بھی
عام دنیا دارانہ قوموں کا راستہ اختیار کر لیا۔ مزید یہ کہ عام لوگ دنیا داری کو دنیا داری کے نام پر کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ ڈٹھائی کر لی کہ اپنے دنیا داری کے لیے اللہ کی کتاب سے سند پیش کرنے لگے۔ ایک آدمی دنیا داری کرے ٹھاٹ کے ساتھ کرے، لیکن اللہ کے دین میں ہرا پھیری کر کے کیوں کرے؟ اللہ کے دین کو بیچ کر کیوں کرے؟ یہ مقصد ہے۔ پھر ان کی گمراہی اپنی ذات تک نہیں رکی، وہ اپنے کو اللہ کے دین کا نمائندہ سمجھتے تھے۔ اس لیے جب غیر یہودی عربوں نے آپ پیغمبر آخر الزماں کا ساتھ دینا شروع کیا تو یہودی اپنی دینداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے، بعض مرتبہ آدمی اپنی چیز کا بھرم رکھتا ہے، یہودی اپنی دینداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے خود پیغمبر کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات میں طرح طرح کے شوشے نکال کر لوگوں کو اس شبہ میں مبتلا کرنا شروع کیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ محض ذاتی حوصلہ کے تحت دین خدا کے عالم بردار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ مگر اس معرکے میں اللہ غیر جانبدار نہیں ہے، وہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے وفاداروں کا ساتھ دے گا اور انہیں کامیاب کر کے رہے گا۔ یعنی ایسی باتیں وہ کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتے رہے۔ لعنت دراصل بے حسی کی آخری صورت ہے۔ جو لعنت 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 آتے ہیں قرآن میں، اس کا مطلب سمجھیے، لعنت دراصل بے حسی کی آخری صورت ہے۔ آدمی کی بے حسی جب اس نوبت کو پہنچ جائے کہ اس کو حق اور ناحق کی کوئی تمیز نہ رہے تو اسی کو لعنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ پڑھنے کی بھی ہم کو توفیق دے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ لعنتوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔